بہت آسان نسخہ اہل بیت عصمت و طہارت علیہم الصلوۃ والسلام، امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کل امر ذی بال لم یبتدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر. ہر امر ذی بال، ہر امر کہ جو اہم امر ہے، کہ جو اہمیت کا حامل ہے، ہر وہ ایسا کام کہ جو اہمیت کا حامل ہو، اگر اس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے اور وہ اپنے اختتام کو نہ پہنچے تو کوئی شک نہیں ہے اس میں، ایسا ہی ہوگا. کم کل امر ذی بال لم یبتدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر. دم بریدہ، ابتر کے معنی ہے دم بریدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی گئی کہ اپنی زندگی کے اندر یہ عادت ڈالیے کہ روز کم سے کم ایک مرتبہ اپنے مولا و آقا اپنے سرکار کو سلام عرض کرنے کے لیے وقت نکالیے. ہماری روزانہ کی زندگی کا ایک مختص وقت ہونا چاہیے، چاہے مختصر صحیح مگر مسلسل، مگر اس میں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. کیا کہ ہم روزانہ اپنے مولا و آقا کو سلام کرنے کے لیے ایک وقت اپنے دن کا معین کریں. کیا ان کا حق نہیں ہے ہماری گردنوں پر؟ چلے آئیے، جب یہ بات آ گئی ہے تو سرکار ابو الحسن آقا علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سماعت فرمائیے. ہم اہل بیت علیہ السلام کا ایک حق ہے ہمارے ماننے چاہنے والوں کی گردنوں پر کہ جس حق کو ادا کرنے کا تمام مصداق یہ ہے کہ وہ ہماری زیارتوں پر آئیں، اور اگر نہ جا سکے تو کیا کریں؟ جہاں ہے وہیں سے قبر امام علیہ السلام کا رخ کر کے سلام اور زیارت کے الفاظ کو ادا کریں. اور پھر اس معاملے میں احادیث بہت زیادہ ہیں، لیکن اپنی زندگی کا ایک وقت مختص کریں روزانہ کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام عرض کر سکیں، زیارت عرض کر سکیں. اور پھر دیکھیے گا آپ کی اور ہمارے مسائل کیسے آسانی سے حل ہوں گے. ایک یہ امام ائمہ اطہار کو یاد رکھیں، امام زمانہ علیہ السلام کو یاد رکھیں، اور بسم اللہ کی مدد انسان حاصل کرے. اور یقیناً جب بات بسم اللہ کی آئے گی تو بات کہاں تک جائے گی وہ تصور کر لیجئے، مگر ان مراحل سے گزرتے ہوئے ہم نے وہاں تک آنا ہے. کیا ہے؟ انسان کو اگر عادت ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی، یہاں تک کہ میدان حشر میں آئے گا. اب میں مفہوم روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا. وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اپنا نامہ اعمال کھول کر جیسے ہی نگاہ ڈالے گا، وہ یہ کہنے لگے گا کہ یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے، اس لیے کہ مجھ سے بڑی غلطیاں سرزد ہوئی تھیں. پروردگار عالم کی آواز آئے گی کہ یہ تیرا ہی نامہ اعمال ہے، مگر چونکہ تو نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھ کر اسے کھولا تھا، جس خدا کو تو نے رحمان اور رحیم کہہ کر پکارا، اس کی رحیمی اور رحمانیت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ تجھے مغفرت کی دولت سے مالا مال کر دے. کہیں پر اس انداز سے ملتا ہے کہ بسم اللہ سے ہم نے یقین تک جانا ہے. ٹھیک ہے، ایک ذاکر ہے کہ جو منبر پر بسم اللہ کی فضیلت کا بیان کر رہے ہیں. چلیں اس سے پہلے یہ جملہ، روم کے بادشاہ نے خط لکھا مولا کائنات علیہ السلام، آقا کو خط لکھا اور کہا مولا میرے سر میں شدید درد رہتا ہے، میں ہر وقت اپنے سر میں درد کو محسوس کرتا ہوں، اگر ہو سکے تو مولا کوئی حل تجویز فرما دیں. مولا نے جواب میں لکھ کر دیا کہ یہ درد تیرے ساتھ تیری قبر تک جائے گا. امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا جب مولا کا جواب ملا بادشاہ روم کو، تو پھر اس نے جواب میں ایک اور خط مولا کو تحریر کیا اور لکھا کہ مولا بات تو آپ کی ٹھیک ہے جو آپ کہتے ہیں آمنا و سلمنا، مگر میں جانتا ہوں کہ آپ مظہر العجائب ہیں، آپ عجائب و غرائب کا مظہر ہیں، آپ سے وہ باتیں سرزد ہوتی ہیں کہ جو عجیب و غریب ہوں، لہذا مولا میری مدد فرمائیں. اور پھر مولا نے ایک ایسا کلاؤ تیار کیا اس کے لیے، کلاه تیار کیا یا کیپ تیار کی کہ اس کے اندر ایک تعویذ لکھ کر بند کر کے اس کے اندر رکھا اور اسے بھیجا.
اور کہا کہ جب بھی تمہیں درد ہو اسے پہن لیا کرنا، اور جب جب اس کی مشکل ہوتی تھی وہ اسے پہنتا تھا۔ اب صرف اتنا جملہ ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس تعویذ میں کچھ لکھا ہو کچھ نہ لکھا ہو، ید اللہ علی ابن ابی طالب سے مس ہونے والے کپڑے میں ہی اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ کسی کے سر پر چلا جائے تو درد کو بھی دور کر دے، بیماریوں کو بھی دور کر دے۔ پہنتا رہا، وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن اسے یہ خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ اس میں لکھا کیا ہے، میں دیکھوں تو صحیح کہ آخر اس میں لکھا کیا ہے۔ اور اس تعویذ کو نکالا، اسے کھولا تو کیا دیکھا؟ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا مولا اس میں تو صرف بسم اللہ لکھا تھا۔ اب سنیے گا، صدیق اکبر علی نے کہا تھا یہ درد قبر تک تیرے ساتھ جائے گا۔ جس دم اس نے یہ کہا مولا اس میں تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا، مولا نے کہا آج کے بعد سے یہ نسخہ تجھ پر اثر نہیں کرے گا، اس لیے کہ جو یقین کی نعمت تھی وہ تیرے پاس سے جا چکی ہے۔